وطن پرست اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار شخصیت کو یہاں بلایا جائے. سو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا سیکرٹری جنرل یونائٹڈ بزنس گروپ اور فارورڈ پریزیڈنٹ ICCI جناب ظفر بختیاری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عبدالعلیم خان صاحب، وزیر رجکاری اور مواصلات، my very dear and dear brother Idar Ferhado، میں صبح سے اداس تھا. ہر میلے والا پوچھ رہا تھا کہ مختار میدان آج آپ کو کیا آج کا دن شہیدوں کا دن ہے، اور میں اپنے شہیدوں کے سامنے شرمسار تھا کہ ہمارے شہداء نے ہماری افواج پاکستان نے جو قربانیاں اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے کی، آج ہم ان کی قربانیوں کو اس طریقے سے سلام پیش نہیں کر رہے. آج ہماری قوم ڈیوائیڈڈ ہے، ہمارے درمیان تفریق پیدا کی جا رہی ہے. ہمارا دشمن بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. بلوچستان کے اندر جو واقعہ ہوا، بس کے اندر سے لسانیت کو دیکھ کر اتارا گیا اور ان کو ٹول میں نہلا دیا گیا، اور اسی طرح سے دہشت گردی کی جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں ہمارے ملک میں، جس طرح سے کرائم کی میڈیا پر تشہیر کی جاتی ہے اور کرائم کی خبروں کو جس طریقے سے بڑھا چڑھا کر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن تک اس کو لگاتار دکھایا جاتا ہے، ہمارے تشخص کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم ایک کریمنل قوم ہے، یہ قوم ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر جرم بھرا ہوا ہے. ایسے ہم نہیں ہیں، یہ ہماری تصویر نہیں ہے. کون سا دنیا کا مہذب سے مہذب معاشرہ ہے جہاں پر جرم نہیں ہوتا، کرائم نہیں، کہاں نہیں ہوتا؟ لیکن ہمارے ملک کے بارے میں جو مہم ہائیبرڈ وار شروع کی گئی ہے مختلف طریقوں سے، آج جب ہم شہداء کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر اس شعور کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم اس قوم کو اکٹھا کریں، افواج پاکستان کو سلوٹ پیش کریں، ان کو، ان غازیوں کو، ان شہیدوں کو ایک پیار بھرا ان کے خاندانوں کو میسیج دیں کہ ہم نے آپ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور ہم آپ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اوپر جیسے کہ 65 کی جنگ ہوئی، اس جنگ کے بعد دشمن کو یہ پتہ چل گیا کہ اس قوم کو سامنے سے شکست نہیں دی جا سکتی، اور پھر جب ایٹمی طاقت حاصل کر لی اور یہ بتا دیا اپنے دشمن کو کہ یہ قوم، یہ ملک، یہ ریاست یہ ناقابل تسخیر ہے، اس کو شکست نہیں دی جا سکتی، تو آج ہمارا دشمن ہماری صفوں کے اندر سے ایسے اپنے ایجنٹ پیدا کر رہے ہیں
اور ان ایجنٹوں کے ذریعے ہماری تشخص کو، ہماری قومیت کو اور اس قومی نظریے کو، اس نظریہ پاکستان کو، اس دو قومی نظریے کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اور جب بنگلہ دیش جب اس کا قیام ہوا تو اندرا گاندھی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے پاکستان توڑ دیا، اس نے کہا ہم نے نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں دفن کر دیا۔ آج جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ نظریہ پاکستان کبھی دفن ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوگا، کیونکہ یہ اسلام جو ہے یہ قائم رہنے کے لیے اور تا قیامت اس دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے لیے قائم ہوا ہے۔ اور ہماری قربانیاں، ہمارے شہیدوں کی جو سیکریفائسز ہیں، وہ ہمیشہ ہمیں یہ درس دیتی رہتی ہیں کہ یہ ملک ایک عظیم ملک ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عزم کو توڑا جا رہا ہے، ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم ایک ناکام ریاست بن رہے ہیں۔ ہمارے اندر ہماری قوم، خدا کی قسم میں اکثر لوگوں سے جھگڑ پڑتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنی عظیم قوم پاکستانی قوم ہے، دنیا کے اندر کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے اندر جو پوٹینشل ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے اندر وہ پوٹینشل موجود نہیں ہے۔ ہم حیرت انگیز قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں، اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کریں۔ میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی ہونے پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ آپ ایک عظیم قوم کے سپوت ہیں۔ ابھی میں لندن گیا 2-3 ہفتے پہلے، تو مجھے کسی نے کہا کہ ایک لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے جس کے اندر پاکستان کے لوگ دنیا کی 4 ذہین ترین قوموں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا پوٹینشل یہ ہے تو ہمارے اندر یہ کیا چیزیں ہیں، ہمیں کیوں ایک شکست ذہنی طور پر ہمیں مفلوج کیا جا رہا ہے، ایک شکست خوردہ قوم کی صورت میں سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو میں آج ہمارے عبدالعلیم خان صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے ان کا کردار پاکستانی سیاست میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے نمایاں ہے۔ ان کی خدمات، جیسا کہ شہباز چوہان صاحب بتا رہے تھے کہ لاہور کا ایک خاص رول ہے۔ لاہور پاکستان کا دل ہے، اور اس دل کی دھڑکن کو قائم دائم رکھنے میں افواج پاکستان جس طرح ہمیشہ سے مصروف عمل ہے، اس طرح سے جناب عبدالعلیم خان جیسے سیاسی کارکن ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔ اور میں ایسے جوانوں کو جو افواج پاکستان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اندر جب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہماری طرف لوگ دیکھتے ہیں، ہم بھائی ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی دوسرے ملک کی افواج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ وہ افواج جو پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے، جو ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، وہ ہماری اپنی فوج ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہیں گے جس طرح سے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور اپنی فوج کو یہ احساس دلائیں گے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی افواج پاکستان کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہے، سیدھا بسینہ کھڑی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے جو بھی ان کے لیے جو دشمن ہے، جو پاکستان کے اندر ہماری صفوں کے اندر ہے یا باہر ہے، وہ جب بھی ہماری افواج کو للکاریں گے تو ہم ایک سپاہی بن کر اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام جو دوست یہاں آئے ہیں، میں مختصر تقریب ہے، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بار پھر عبدالعلیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے یہ فارمل لفظ نہیں بول رہا، میں ریئلی آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں، میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے،
अब्दुल रऊफ चौधरी साहब इस बात के गवाह हैं कि मैंने कितनी बार ये कोशिश की है कि आप इस्लामाबाद चैम्बर में आएँ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एहसन बख्तावी का ये आखिरी महीना इस इस्लामाबाद चैम्बर के अंदर, और आपने यहाँ चैम्बर में आए हैं और एक ऐसी तकरीब में आए हैं जो यकीनन आपकी ज़िंदगी के लिए एक यादगार तकरीब होगी। आप हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी यकजहती को उसको बरकरार रखते हैं, उसका इजहार करते हैं, और आज यहाँ आपकी आमद भी यकीनन आपके उस मिशन की तरफ एक मजीद उसके अंदर इजाफा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।